الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صلوات پڑھیں حضرات محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس سے ان تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جن کے لیے یہ مجلس عزا برپا کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ 120 سے زیادہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزا برپا کی جا رہی ہے، اور تاریخ کا انتخاب اس دن کا کیا گیا ہے جس دن قافلہ حسینی کے جانب سے پہلی شہادت پیش کی گئی۔ یوں تو مورخین نے امام حسن مجتبیٰ کو ایک ایسا سردار قرار دیا کہ جو اپنی امامت کے زمانے میں تنہا رہ گیا، لیکن وہ نائب امام، وہ امام حسین کا نمائندہ، وہ معتمد کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے کوفے کی جانب بھیجا، وہ مظلوم ذات ہے کہ جس کے ہاتھوں پر صبح کو بقول شیخ مفید 70,000 افراد نے بیعت کی، تاریخ طبری کے مطابق 12,000 افراد نے بیعت کی، لیکن یہ وہ مظلوم ہے کہ جو نماز مغرب کے بعد تنہا رہ گیا۔ ایسا مظلوم نمائندہ امام کا، ایسا مظلوم نائب امام، ایسا مظلوم معتمد خاص امام حسین علیہ السلام کا۔ اسی مناسبت سے جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2، پروردگار عالم اس آیہ وافی ہدایہ میں ارشاد فرما رہا ہے: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، کیا لوگ یہ تصور کرتے ہیں، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو ان کو بغیر آزمائش کے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے؟
دیکھیے یہ وہ آیت ہے، یوں تو پورا قرآن مجید معجزہ ہے، بلا شبہ ایک ایسی کتاب کہ جس کتاب کے مفاہیم جس وقت یہ کتاب نازل ہوئی اس وقت سے لے کر تا روز قیامت زندہ و جاوید ہیں۔ اس قرآن مجید کے مفاہیم، اس کے معانی، اس کے مصادیق ہمیں روز قیامت تک ملتے رہیں گے، لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جو اس وقت بھی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے معنی کو پہنچا رہی تھی، اور آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ پوری شان و شوکت کے ساتھ ہماری ہدایت فرما رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اور آپ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ٹھیک ہے، اور اس دعوی ایمان کے ساتھ ہم اپنے زمانے کے امام کو دعوت دیتے ہیں، العجل العجل یا امام۔ ٹھیک ہے، میں آپ حضرات کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس سانح عاشوراء اور اس کے اسباب کی طرف، اور ان وجوہات کی طرف جن وجوہات کی بنا پر امام حسین علیہ السلام روز عاشوراء اور جناب مسلم ابن عقیل روز ہشتم ماہ ذی الحج کوفہ میں تنہا رہ گئے۔ کیا ہے، آج ہم دعوے دار ہیں ایمان کے اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم یہ دعویٰ کرنے کے بعد جنتی ہو گئے، اور اب ہماری زندگی میں کوئی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی سختی، کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آئیے ذرا سا نجی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں، آج کے معاشرے میں تلاش کرتے ہیں مثال کو۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے یہ دعویٰ کیا میں بہت ہی بہترین خطاط ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا جی چاہے گا فوراً اس کی خطاطی کا امتحان لیا جائے۔ کوئی شخص آیا، یہ بولا، یہ کہنے لگا میں بہت ہی پائے کا وکیل ہوں، آپ کو کوئی قانونی مشکل پیش آئے گی، آپ فوراً اس قانونی مشکل میں اس شخص سے، اس وکیل سے مشورہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی عالم دین آ جائے اور اپنے علم کا دعویٰ کرے، بڑے بڑے دعوے کرے، تو آپ فوراً یہ چاہیں گے کسی طریقے سے اس شخص کے علمی معیار کا امتحان لیا جائے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ چاہے آپ امتحان نہ لیں، لیکن فطری طور پر، طبیعی طور پر آپ اس کا امتحان لینا چاہیں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے کسی بھی بڑے سے بڑے دعوے کو یوں ہی نظر انداز کر دیں، مگر یہ کہ آپ بہت زیادہ مصروف ہوں، آپ کے پاس بالکل وقت نہ ہو، آپ یہ سوچیں کہ یہ کام بالکل غیر اہم ہے، میں اہم کام کے لیے جا رہا ہوں، وہ کام کروں، نہیں، آپ حتی الامکان کوشش کریں گے اس کے دعوے کا امتحان لیں۔ ایسے ہی اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، توجہ میری جانب رہے، اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمارے اس دعوے پر ہمارا امتحان لینے کے لیے آمادہ و تیار ہو جاتا ہے۔ دعویٰ نہ کریں بڑا، ہم فقط در آل محمد کے گدا ہیں، ان کے در کے بھکاری ہیں، بس ہم ان کے چاہنے والے ہیں، اتنا دعویٰ کر لیں، یہی دعویٰ بہت ہے، اس سے بڑھ کے دعویٰ نہ کریں، ورنہ یقین جانیے کہ امتحان ہمارے لیے معین کر دیا جائے گا۔ ہم نے کیا کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اب امتحان کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیوں؟ قرآن مجید صاف صاف ارشاد فرما رہا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کر رہے ہیں، اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، اگلی ہی آیت میں
پروردگار عالم ایک تاریخی حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے ان کا امتحان لیا گیا ہے۔ کیوں امتحان لیا گیا ہے؟ اس لیے امتحان لیا گیا ہے کہ یہ بات جانی جا سکے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے۔ کس کو جاننا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں گویا جیسے اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ دعوی ایمان میں کون سچا ہے۔ نہیں، در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو علام الغیوب ہے یا نہیں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ زمانہ استقبال سے متعلق کچھ جانے، نہیں، وہ جانتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر اس آیت کی تعویل کرنی پڑے گی۔ تعویل کب کی جاتی ہے آیات کی؟ تعویل اس وقت کی جاتی ہے آیات کی کہ جب ہمارے مسلمہ عقائد سے وہ عقائد جو قرآن مجید کی تعلیمات اور ائمہ معصومین کے فرامین کی روشنی میں مرتب کیے گئے ہیں، ان سے اگر قرآن مجید کے ظاہری الفاظ، ظاہری معنی ٹکرا جائیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ یہ تعویل قرآن کرتے ہیں، تعویل قرآن کرتے ہیں، یعنی قرآن کو اپنے پسندیدہ معنوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے پسندیدہ معنوں میں تبدیل نہیں کرتے قرآن مجید کو، بلکہ ہم قرآن مجید کے وہ معنی کرتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی دیگر آیات کی روشنی میں درست ہوں۔ ہم قرآن مجید کی آیات کے وہ معنی کرتے ہیں جو ائمہ معصومین، چہاردہ معصومین کی تعلیمات کی روشنی میں درست ہوں۔ ہمیں یہاں پر بھی آیت کے معنی کرنے پڑیں گے۔ ظاہری معنی کیا ہے؟ تاکہ اللہ یہ جان سکے کہ کون دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سورہ عنکبوت کی 3 آیت۔ نہیں، تعویل کرنی پڑے گی۔ تعویل کس طریقے سے ہوگی؟ تعویل اس طریقے سے ہوگی تاکہ اللہ ہم پر یہ ظاہر کر دے کہ ہم میں سے دعوی ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اللہ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو یہ ہمیں بتلانا ہے کہ تم میں سے دعوی ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے تعویل ہوگی۔ کیا ضرورت ہے؟ ضرورت یہ ہے تاکہ ہم بڑے بڑے دعوے کرنے سے باز آ جائیں، بڑے بڑے دعوے کرنے سے باز آ جائیں اور فقط وہی دعویٰ کریں جس دعوے کو ہم پورا کر سکیں۔ یہ دیکھیے، میں تاریخ کے اوراق سے ایک ایسا واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ شاید آپ میں سے بعض بزرگان نے وہ تاریخی واقعہ سنا ہوگا، سب نے نہیں سنا ہوگا۔ تاریخی واقعہ کیا ہے؟ ایک شخص ہے جو اپنے دوست کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، ایک صلوات پڑھیں حضرات محمد۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے سے، مکے سے کوفے کی جانب سفر کر رہے تھے، 2 اشخاص امام حسین کی خدمت میں پہنچے، سلام عرض کیا، آقا ہماری طرف سے سلام قبول کیجئے۔ امام حسین نے دریافت کیا کہ آنے کا سبب کیا ہے۔ عرض کیا، آقا ایک سبب تو عرض سلام تھا، دوسرا سبب یہ تھا کہ آپ سے دعائیں لے سکیں۔ امام حسین نے دعا فرمائی ان دونوں اشخاص کے لیے۔ وہ خدا حافظی کر کے جب امام حسین کی خدمت سے کھڑے ہونے لگے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ اس سفر میں میری مدد کرو گے؟ کہ آقا یہ کیسا سفر ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ حق کی جانب سفر ہے، کوفے کے نزدیک ایک سرزمین پر اس حق
کے خاطر ہمیں قتل کر دیا جائے گا، کیا تم لوگ میری مدد کرو گے؟ ان میں سے ایک فرد تو کہنے لگا مولا میں معافی چاہتا ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، میری فصل تیار ہے۔ دیکھیے جملے اس وقت بھی ہوا کرتے تھے، آج بھی بہانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میری تو طبیعت صحیح نہیں ہے، دین کے خاطر کوئی کام کی ضرورت پڑی، کوئی وقت پڑا دین پر، ہم بہانے تراشنے لگتے ہیں اپنے لیے۔ مولا میرے بچے چھوٹے ہیں، میری فصل تیار ہے، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ ایک شخص تو چلا گیا۔ دوسرا شخص یہ واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا نام ہے زہاک بن عبداللہ، ٹھیک ہے، وہ کہنے لگا مولا میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کب تک؟ اس وقت تک جب تک آپ تنہا رہ جائیں۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب و غریب شخص ہے، میں کہوں گا بدنصیب شخص ہے، ایسا شخص ہے جو کہہ رہا ہے مولا میں مدد کروں گا، لیکن جب آپ اکیلے رہ جائیں گے میں پلٹ جاؤں گا، میں واپس اپنے گھر کو چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی بڑا دعویٰ ہے؟ بڑا دعویٰ نہیں ہے اس میں کوئی۔ ہوا کیا؟ روز عاشور جب اصحاب حسینی قتل ہو چکے، اس وقت یہ شخص کھڑا ہوا، مولا اب مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے گھر کی جانب جانا چاہتا ہوں، آپ اکیلے رہ گئے، آپ کے سارے اصحاب شہید ہو چکے، اب میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے دعا دی ہے اس شخص کو، اور یقین جانیے کہ اس نے جہاد بھی کیا، میدان کرب و بلا میں زخمی بھی ہوا، اس نے 2 افراد کو قتل بھی کیا روز عاشورہ لشکر اشقیاء میں سے۔ امام حسین نے اس کو شاباش بھی دی جہاد کر کے جب وہ پلٹا ہے، لیکن جب وہ گھر کی جانب پلٹنے لگا امام حسین نے اس کو دعا دی۔ کیوں دعا دی؟ اس لیے کہ اس نے بڑا دعویٰ نہیں کیا تھا، جتنا اس کو کرنا تھا اس شخص نے اتنا ہی وعدہ کیا، لیکن اس کے برخلاف اہلیان کوفے والوں نے کیا کیا؟ کوفے والوں نے خطوط لکھے، ان خطوط کی عبارات پڑھنے کے قابل ہیں۔ کیا کیا لکھا ہے امام حسین کو؟ یہ خط کوفے کے رہنے والوں شیعان حسین ابن علی مؤمنوں کی جانب سے امام وقت امام حسین ابن علی کی خدمت میں، دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر اپنے لیے دعویٰ بھی موجود ہے، امام کو بھی امام کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے خطوط میں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کو امام نہ کہا جا رہا ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہا جا رہا ہو، یہ کوفے کے رہنے والے مومنوں کی جانب سے شیعان حسین ابن علی کی جانب سے امام حسین ابن علی کی خدمت میں خط ہے، ٹھیک ہے، مولا ہم آپ کی مدد و نصرت کے لیے تیار ہیں، آپ جلدی بہت جلدی ہماری ہدایت کے لیے کوفے کی طرف تشریف لے آئیں۔ دیکھیے دشمن اعتراض کرے بدنیتی پر ہوتا ہے، دشمن کیا اعتراض کرتا ہے؟ دشمن یہ اعتراض کرتا ہے کہ شیعوں نے خود ہی امام کو قتل کر دیا، یہ بدنیتی پر منحصر ہے۔ قتل در حقیقت سپاہی نہیں کرتا ہے، قتل کون کرتا ہے؟ جو قتل کا حکم دے، جو قتل کرنے پہ مجبور کرے۔ اور ابھی میں عرض کروں گا کیسے مجبور کیا گیا کوفے والوں کو امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھانے پر، کیسے مجبور کیا گیا۔ یہ خطوط لکھے گئے، ایک خط میں مثال کے طور پر یہ لکھا گیا کہ باغ اور بیابان سرسبز و شاداب ہیں، میوے تیار ہیں، یعنی کیا؟ یعنی حالات پوری طریقے سے سازگار ہیں۔ کوفے والوں نے جو خطوط لکھے ہیں نا، ان کی یہ عبارات ہیں، مولا آئیے ہماری رہبری فرمائیے، ہم آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے خطوط لکھے گئے؟ مورخ نے لکھا ہے کہ ایک دن تو حد ہو گئی، 1200 خط امام حسین کی خدمت میں مکے پہنچے ہیں۔
اچھا یہ خط پہنچے ہیں کہاں؟ مکے. یہ خطوط مدینے میں نہیں پہنچے ہیں. کوئی یہ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام فرمایا ہے، جو مدینے سے نکلے ہیں، گویا کوفیوں کے خطوط پر نکلے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. امام حسین جب مدینے سے نکلے، والی مدینہ ولید بن عتبہ کو یزید ابن معاویہ کا جب خط ملا ہے، اور یزید نے اپنے خط میں یہ لکھا ہے کہ حسین بن علی سے سختی کے ساتھ بیعت لے لی جائے، سختی کے ساتھ. ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور اب بیعت کا مطالبہ کیا. امام حسین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ فضائل ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کا بیان کرنا یہاں ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو. دیکھیے ہم محبان اہل بیت ہیں، محبان امام حسین ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام کے فرمان کی روشنی میں جوانان جنت کے سردار ہیں. پیغمبر ختم مرتبت کے دو پھول ہیں حسن و حسین. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس وقت اہل بیت کے فضائل ارشاد فرمائے. ایھا الامیر، امام حسین نے ولید بن عتبہ کو جو والی مدینہ ہے اس سے مخاطب ہو کے یہ ارشاد فرمایا، اے امیر، یعنی اے امیر مدینہ، اے حاکم مدینہ، انا اہل بیت النبوہ. تعارف کروا رہے ہیں، کیوں؟ اتمام حجت کے طور پر، ورنہ وہ بھی جانتا ہے کہ امام حسین اہل بیت نبوت میں سے ہیں. انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں. یعنی کیا؟ اہل بیت نبی نہیں ارشاد فرمایا، اہل بیت نبوت، یعنی پیغمبر اسلام کی ذات نبوت کے ساتھ ہم ان کے اہل ہیں. انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، اور ہم رسالت کی کان ہیں. ٹھیک ہے، کان وہ غار یا وہ جگہ کہ جہاں سے معدنیات نکلتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئلے کی کان، سونے کی کان، ہیرے کی کان. تو امام حسین کے ارشاد فرمایا، اِنَّ اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں. یعنی ہم سے رسالت نکلی ہے. یعنی پروردگار عالم نے جب اپنا آخری رسول منتخب کرنا چاہا تو ہم اہل بیت کے درمیان سے اپنا آخری رسول منتخب کیا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، امام حسین علیہ السلام کا کلام ہے یہ. ہم وہ ہیں کہ جہاں پر ملائکہ کی آمد و رفت ہوئی ہے، ہوتی ہے. ملائکہ آتے ہیں اور جاتے ہیں. اور پھر امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَحْبَةُ الرَّحْمَةِ، یہی وہ اہل بیت ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. بنا، اور ہمارے ہی ذریعے سے اللہ نے تخلیق کا سلسلہ شروع کیا ہے. بنا فتح اللہ، وہ بنا یختم اللہ، اور ہمارے اوپر ہی پروردگار عالم نے اس کائنات کی تمام موجودات کا اختتام کرنا ہے. امام حسین نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے، اور اب وہ جملہ، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. لا یبایع مثلی مثلہ، مجھ جیسا، یہ نہیں کہا میں، مجھ جیسا یعنی جو حسین ابن علی جیسا ہو. لا یبایع مثلہ، وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی جو یزید جیسا ہوگا اس کی حسین جیسا بیعت ہرگز نہیں کر سکتا. مجھ سے بیعت طلب نہ کی جائے. روز قیامت تک حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلنے والا یزید ابن معاویہ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پھر امام حسین نے مدینے سے
آغاز سفر کیا، مکے پہنچ گئے، ابھی تک اہلیان کوفہ میں سے کوئی خط نہیں آیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں ہم اور آپ کہ امام حسین نے قیام فرمایا اس لیے کہ اہلیان کوفہ نے خطوط لکھے تھے۔ نہیں، امام کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ امام اتمام حجت کے خاطر وہ کام کر جائے کہ رہتی دنیا تک کے انسان حیران رہ جائیں۔ ہمیں اور آپ کو حیرت ہے کہ کیسے حسین ابن علی نے اپنے چند اصحاب و آوان و انصار کے ساتھ قیام فرمایا اور قربانی پیش کی۔ اہلیان کوفہ نے خطوط لکھے، یہ خطوط امام حسین کو کب ملے؟ مکے میں ملے۔ کیا دعویٰ کیا گیا ان خطوط میں؟ کہ یہ کوفے کے رہنے والے مؤمنین کی جانب سے، یعنی وہ خود اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں۔ اب آ گیا وقت امتحان یا نہیں آیا؟ قرآن مجید کی روشنی میں آیت یاد ہے میں نے جو پڑھی تھی، اس کا ترجمہ ذہنوں میں ہے کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ انہوں نے اپنے آپ کو لکھا مومن اور امام وقت کی خدمت میں ان کی طرف خطوط ارسال کیے، ان کو امام لکھا، اپنے کو مومن لکھا اور دعویٰ کیا ہم مومن ہیں، ہم آپ کی مدد و نصرت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی جانب سے امتحان آ گیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا یہ خط لکھنا اور امام حسین کا کوفے کی جانب آ جانا کافی ہوگا۔ وہ والی کوفہ جس کا نام بشیر بن نعمان ہے، ایک نرم خو انسان تھا جو سختی نہیں کر سکتا تھا اپنی رعایا کے اوپر۔ انہوں نے لکھا تھا اہلیان کوفہ نے کہ نعمان بن بشیر کو ہم قصر امارہ جو کوفے کا تھا وہاں سے باہر نکالیں گے، باہر نکال دیں گے اور شام تک اس کا پیچھا کریں گے۔ یزید کو جب خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا نمائندہ مسلم بن عقیل کو بنا کر کوفے کی جانب بھیجا ہے، یزید نے فوراً والی بصرہ عبید اللہ ابن زیاد کو والی کوفہ بھی بنا دیا اور خط میں لکھا کہ آج سے تم والی عراقین ہو۔ کہیں تاریخ کی کتاب میں ملے نا عراقین تو سمجھ لیجئے بصرہ اور کوفہ مراد ہے۔ والی عراقین ہو، کوفے کی سمت جاؤ اور مسلم بن عقیل کو یا تو گرفتار کرو یا قتل کر دو یا کم از کم کوفے سے باہر نکال دو۔ ٹھیک ہے، یزید کے حکم پر عبید اللہ ابن زیاد کوفے کی سمت آیا۔ اب جو کوفے کی سمت آیا ہے، دیکھیے اب تک حالات بڑے معمول پر تھے، لوگ سکون سے تھے، یہ سمجھ رہے تھے ہم عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں، امام وقت آئیں گے اور ہم ان کی مدد و نصرت کریں گے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی تکلیف کوئی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ بالکل ویسے ہی جیسے آج ہم اس خام خیالی کا شکار ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ امام وقت آئیں گے، امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، جیسے آج ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، عیش و عشرت میں جی رہے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی تلخ حقیقت موجود نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، کوئی زحمت نہیں اٹھانی، کوئی قیام نہیں کرنا، کوئی تلوار نہیں اٹھانی، کوئی اسلحہ نہیں اٹھانا، کچھ نہیں کرنا، جیسے جی رہے ہیں ویسے جیتے رہیں گے۔ امام وقت آئیں گے، ظہور فرمائیں گے، اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اس دنیا پر عدل اور انصاف کی حکومت قائم فرمائیں گے اور ہم اسی طرح عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ اسی خام خیالی میں العجل العجل یا امام کہہ رہے ہیں۔ بالکل یہی کیفیت اس وقت کوفے والوں کی تھی۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ نعمان بن بشیر حاکم ہے، وہ نرم مزاج آدمی ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، جیسے ہم گھروں میں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں ایسے ہی گزارتے رہیں گے۔ دیکھیے میں چاہتا ہوں آج کی مجلس کے ذریعے سے ہماری سوچ تبدیل ہو جائے۔
ہم کسی اور انداز میں سوچیں، ہم اپنے زمانے کے امام کی مدد و نصرت کرنے کے لیے کسی اور انداز میں آمادہ و تیار ہوں۔ ہم یہ سوچیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہمیں ہر قسم کی قربانی پیش کرنا ہوگی، امام کی معیت میں جہاد کرنا ہوگا، امام کی معیت میں دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کرنا ہوگا، ہمیں کرنا ہوگا۔ ہمیں پکا پکایا نہیں ملے گا، ہمیں پکانا پڑے گا۔ ہمیں سب کچھ تیار اور آمادہ نہیں ملے گا، ہمیں امام کی معیت میں ان کی مدد و نصرت کرتے ہوئے سارے حالات کو سازگار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ سوچ کر امام زمانہ علیہ السلام کو پکارے اور العجل العجل یا امام کہیں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے۔ وہ جانتے ہیں کہ کوفے والوں نے جو بد عہدی کی تھی، کوفے والوں نے جس طریقے سے اپنے زمانے کے امام کو تن و تنہا چھوڑ دیا تھا، آج کا شیعہ بھی ایسے ہی امام جانتے ہیں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر! ہوا کیا؟ لوگ 42 سالہ اس دور حکومت کو بھول چکے تھے جو امیر شام کا تھا۔ 42 سال کا دور ہے، کبھی توجہ فرمائی، 42 سال میں کیا ہوتا ہے؟ 1.5 نسل گزر جاتی ہے۔ 42 سال تک امیر شام اپنے اقربا کو نوازتا رہا۔ دیکھیے امام حسین نے قیام کیوں فرمایا؟ نماز کے لیے نہیں فرمایا قیام، نماز تو اس وقت پڑھی جا رہی تھی، اور جتنے آج بے نمازی ہیں شاید اس سے کم ہی اس وقت بے نمازی ہوں گے۔ روزے بھی رکھے جا رہے تھے، حج بھی مسلسل ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا۔ امام حسین نے قیام کیوں فرمایا؟ امام حسین نے اس نظام ظلم کو نیست و نابود کرنے کے لیے جو نظام ظلم امیر شام نے اپنے 42 سالہ دور حکومت میں رائج کر دیا تھا، توجہ فرمائی آپ نے، 42 سالہ دور حکومت میں امیر شام نے جو نظام ظلم رائج کیا تھا، امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا اس نظام ظلم کو مٹا دینے کے لیے۔ توجہ فرمائی آپ نے، اس نظام ظلم کو مٹا دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ اہلیان کوفہ نے کیا کیا؟ اپنے عہد کو توڑ دیا۔ کس طریقے سے توڑا؟ عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں تنہا چھوڑا۔ عصر عاشور امام حسین کو میدان کربلا میں تنہا چھوڑا۔ توجہ میری جانب رہے، آج سے پہلے بھی لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، یہ تو اس 100 سال کی ایجاد ہے۔ اگر آواز کم آ رہی ہے صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے آ جائیے۔ معجل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سلام یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑا گیا۔ توجہ میری جانب رہے، کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور اتمام حجت فرمائی ہے، اتمام حجت فرمائی ہے۔ میدان کربلا میں اشقیاء کی جانب اپنا ایک نمائندہ بھیجا، بریر ابن خزیر، ٹھیک ہے، جناب بریر امام حسین کے صحابی ہیں۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہے جو اشقیاء کی جانب جائے اور اتمام حجت کرے، ان کو حق کی دعوت دے، ان کو باطل کی طرفداری کرنے سے روکے؟ جناب بریر ابن خزیر گئے ہیں اشقیاء کی جانب، واض و نصیحت کی، حق کی دعوت دی، باطل کی مدد کرنے سے روکا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، واپس آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک اونٹ طلب کیا، اس کی پشت پر سوار ہوئے، اشقیاء کی جانب گئے ہیں،
دیکھیے اتمام حجت کرتا ہے امام زمانہ، امام وقت اتمام حجت کرتا ہے، اشقیاء کی جانب گئے اور پھر سب کو خاموش ہونے کی تلقین کی۔ جب سب خاموش ہو گئے امام حسین نے انتہائی متانت کے ساتھ حمد پروردگار عالم بیان کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا۔ 2-3 جملے نقل کروں گا، آپ حضرات کے اذہان متوجہ ہو جائیں گے۔ امام حسین نے روز عاشورہ بھی اتمام حجت فرمائی ہے۔ اے کوفے والوں، کیا تم ہی وہ لوگ نہیں ہو جنہوں نے خطوط لکھ کر مجھے یہاں بلایا تھا؟ اے کوفے والوں، تم نے مجھے یہاں بلایا اس حالت میں کہ تلواریں نیام میں تھیں، یعنی جنگ تیار نہیں ہوئی تھی، قتل و غارت گری کا میدان گرم نہیں ہوا تھا۔ کیا تم نے ہی میری مدد و نصرت کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور اب جب میں اپنے اہل بیت کے ساتھ تمہاری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تمہاری جانب آ گیا ہوں تو وہی تلواریں جو میں نے تمہارے ہاتھوں میں دی تھی تم نے میرے خلاف کھینچ لی ہیں۔ اور پھر امام زمانہ امام حسین علیہ السلام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اے کم ہمتوں۔ دیکھیے جب حالات تبدیل ہوتے ہیں نا، ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، حالات سازگار ہیں، ہم بہت کچھ کرنے کے لیے آمادہ و تیار نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی خوف ہم پر طاری ہوتا ہے ویسے ہی ہماری ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ذرا سا خوف ہوا کہ مسجد و امام بارگاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، مجلسوں میں اور نمازوں میں لوگوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی، نہیں مسجد نہیں جانا، نہیں مجلس میں نہیں جانا۔ کیا ہے؟ خوف کی وجہ سے وہ فیصلہ جو ہم آزادی سے کر سکتے تھے اپنی فطرت کے عین مطابق، وہ فیصلے تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خوف کے عالم میں انسان غلط فیصلے کرتا ہے۔ یہی خوف کا میدان گرم کیا تھا ابن زیاد نے۔ جب کوفے پہنچا ہے نا تو دارالعمارہ کی چھت پہ پہنچا ہے اور لوگوں کو ڈرانا شروع کیا کہ ابھی لشکر آنے والا ہے شام سے اور وہ تم لوگوں کے سر قلم کر دے گا۔ جانتے ہیں کس وقت ڈرا رہا ہے ابن زیاد؟ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، دقت نظری کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ یاد رہے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ کل 50 لوگ تھے، کل 50 لوگ ذمہ داری کے ساتھ، کل 50 لوگ، جس میں سے 30 سپاہی تھے، 20 اس کے اہل خانہ تھے۔ اس وقت ڈرا رہا ہے، کتنے لوگوں کو ڈرا رہا ہے؟ وہ لوگ جو جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے 70,000 شیخ مفید کے مطابق۔ جب جناب مسلم نے دعوت دی ہے جہاد کے لیے، دیکھیے بیعت کر رہے ہیں جناب حانی بن عروہ کے گھر آ کر، جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ۔ جناب مسلم جناب حانی کی گرفتاری کی خبر سن کر، دیکھیے جناب مسلم کی شہادت کا دن تو ہے ہی آج، لیکن جناب حانی بن عروہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ جناب حانی بن عروہ اس شخصیت کو کہتے ہیں جس نے نائب امام کی مدد و نصرت کچھ اس انداز میں کی ہے کہ امیر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد ان سے کہہ رہا ہے کہ مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو، تمہاری جان بخشی ہو جائے گی۔ جناب حانی کہتے ہیں میں کیسے نائب امام کو آپ کے حوالے کر دوں، تمہارے حوالے کر دوں؟ کیسے میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں جو میرا مہمان ہے؟ اللہ اکبر! نائب امام ہو، مہمان ہو، اس کی گرفتاری کا مطالبہ عبید اللہ ابن زیاد کر رہا ہے۔ جناب حانی کہتے ہیں میں کیسے کر سکتا ہوں؟ واللہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ عبید اللہ جواب میں پھر قسم کھاتا ہے کہ واللہ میں مسلم کو گرفتار کر کے رہوں گا۔ جناب حانی نے کہا جب تک میں زندہ ہوں تو مسلم کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ اور عزیزان محترم، جناب حانی کے مصائب کے جملے ہیں کہ جب جناب حانی نے یہ
ارشاد فرمایا کہ واللہ تو مسلم کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ عبید اللہ نے جناب ہانی کو اپنے نزدیک بلایا۔ جناب ہانی جب جناب ہانی عبید اللہ ابن زیاد کے نزدیک آئے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد نے وہ جسارت کی ہے، تاریخ کے اوراق میں مرقوم ہے، ایسا شیعہ ہو، ایسا مومن ہو۔ عبید اللہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، جناب ہانی کے چہرے پر مارنا شروع کی ہے، جناب ہانی کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے جناب ہانی کی پیشانی پر جب وہ چھڑی لگی ہے نا، اس پیشانی پہ گوشت کتنا ہوتا ہے؟ کھال ہے اور ہڈی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے جناب ہانی کے چہرے پہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے وہ چھڑی مارنا شروع کی ہے تو پیشانی کا گوشت اور خون جناب ہانی بن عروہ کی داڑھی پر، ان کے لباس پر لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ جناب ہانی نے کہا نہیں، تو مجھے میرے زندہ رہتے ہوئے مسلم کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ جناب ہانی بن عروہ کو زندان میں ڈلوا دیا گیا۔ اور جب جناب مسلم کو خبر ملی ہے نا، جناب مسلم نے جہاد کے لیے اپنے ساتھیوں کو پکارا ہے، 70,000 بیعت کرنے والے تھے، لیکن فقط 4,000 افراد جناب مسلم کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ کس دن؟ روز ہشتم ذی الحجہ، 8ویں ذی الحج کو جناب مسلم کا ساتھ دینے کے لیے 4,000 افراد آئے ہیں۔ اور اب جہاد شروع ہوا ہے کوفے کی گلیوں میں۔ ابن زیاد قصر عمارہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہے کہ ابھی شام سے لشکر آئے گا اور تم لوگوں کے سر قلم کر دے گا۔ اور پھر کوفے کے رہنے والی خواتین کو، عورتوں کو مخاطب ہو کے یہ کہتا ہے کہ تم لوگ اپنے اپنے گھر والوں کے ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر میں لے جاؤ، اگر ایسا نہ کیا تو شام سے لشکر آئے گا، تمہیں بیوہ کر دے گا اور میں تم سب کو اپنی کنیزی میں لے لوں گا۔ خوف طاری ہو گیا، خوف طاری ہو گیا۔ جناب مسلم کے ساتھ 4,000 کا لشکر تھا۔ ابن زیاد کے قصر عمارہ کی چھت پر جا کر یہ بیان دینے سے وہ لشکر چھٹنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نماز مغرب کا وقت آیا ہے، جانتے ہیں کتنے ساتھی تھے جناب مسلم کے؟ فقط 30 ساتھی تھے، اور ایک تاریخ کے مطابق فقط 10 افراد جناب مسلم کے ساتھ رہ گئے تھے۔ آئے میرا غریب مسلم، 10 افراد کے ساتھ یا ایک روایت کے مطابق 30 افراد کے ساتھ نماز مغرب ادا کی ہے۔ اور اب جب نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد جناب مسلم مائے ہیں تو دیکھا فقط 2 افراد ساتھ موجود ہیں۔ اور اب مسجد سے باہر نکلے وہ 2 افراد بھی جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ ہائے میرا غریب مسلم، کوفے کی گلیاں ہیں، رات کا اندھیرا ہے، اجنبی محلہ ہے، کوئی نہیں ہے جو جناب مسلم کو جناب ہانی کے گھر کا پتہ بتائے۔ جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا پھر رہے ہیں، تنہا پھر رہے ہیں، کوئی مددگار نہیں ہے۔ جناب مسلم بالآخر تنہائی کی کیفیت میں پھرتے پھرتے تھک گئے، ایک گھر کے باہر جا کر بیٹھ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک ضعیفہ نکلی۔ جناب مسلم نے یہ کہا اے ضعیفہ، کیا مسلم پیاسا ہے؟ ایک کاسا پانی کا مل سکتا ہے؟ جناب مسلم کو پانی پیش کیا گیا، جناب مسلم نے پانی پیا اور اب اس ضعیفہ سے کہنے لگے ہائے میرے مظلوم امام کے مظلوم سفیر پر یہ وقت آ گیا کہ ایک ضعیفہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اے ضعیفہ، کیا مسلم کو آج رات پناہ مل سکتی ہے؟ اس ضعیفہ نے جناب مسلم کو پناہ دی ہے۔ ارے جناب مسلم گھر میں داخل ہوئے، وہ رات گزاری، نہیں معلوم کیسے رات گزری ہوگی۔ ارے اس ضعیفہ کا ایک بیٹا تھا، وہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے۔ ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم بن عقیل جن کی تو تلاش کرتا ہے وہ میرے گھر میں رکے ہوئے ہیں۔ جناب مسلم کی گرفتاری کے لیے عبید اللہ ابن زیاد نے ایک فوج تیار کی ہے، 30 افراد
افراد کا ایک لشکر تیار کیا ہے، 30 افراد کو مامور کیا کہ جناب مسلم کو گرفتار کیا جائے۔ جناب مسلم کی گرفتاری کے لیے جب یہ 30 افراد اس ضعیفہ کے گھر کی جانب آئے ہیں، جناب مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی ہے، زرہ باندھی، تلوار اٹھائی، اپنی سواری پہ سوار ہوئے ہیں۔ میرا غیرت مند سفیر حسین ہے، اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ابن زیاد کے فوجی ضعیفہ کے گھر میں داخل ہو، گھر سے باہر نکلے ہیں، جہاد شروع کیا۔ ایک اکیلا مسلم 30 افراد مد مقابل ہے، جناب مسلم جہاد کرتے جاتے ہیں، بڑے بہادر ہیں۔ آج قبلہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر ابو الفضل عباس کی شجاعت کا واقعہ روز عاشور ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہوتا تو جناب مسلم کی شجاعت کے ہم قائل ہوتے۔ جناب مسلم نے جہاد شروع کیا ہے، جہاد کرتے کرتے جب دیکھا فوجیوں نے کہ مسلم گرفتاری نہیں دیتے ہیں، جناب مسلم کی پشت کی جانب سے ایک نیزہ پھینکا گیا ہے۔ جناب مسلم کی کمر پہ جب یہ نیزہ لگا ہے نا، جناب مسلم پشت اسب سے زمین کوفہ پر تشریف لائے ہیں۔ جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا اور اب دربار میں ابن زیاد کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ جناب مسلم ابن زیاد کے دربار میں پہنچے ہیں، ایک شخص نے کہا اے مسلم امیر کو سلام کر۔ جناب مسلم نے کہا ابن زیاد میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر تو حسین ابن علی ہے، میری طرف سے سلام ہو حسین ابن علی پر۔ ابن زیاد کہتا ہے اے مسلم تو مجھے سلام کر یا نہ کر، آج تیری موت حتمی ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو قصر عمارہ کی چھت پر لے جا کر ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ ایک شقی آگے بڑھا، جناب مسلم کو لے کے دارالعمارہ کی قصر کوفہ کی چھت پر گیا ہے، جناب مسلم کا سر قلم کرنا چاہتا ہے۔ جناب مسلم آخری وصیت فرماتے ہیں اللہ اکبر، امام وقت و امام وقت، نائب امام اپنے واجبات کا اتنا خیال کرتا ہے، کہتا ہے اے شخص تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو بے شک قتل کر دے، لیکن اتنا یاد رکھ میری جانب سے تجھے وصیت ہے یہ میری زرہ بیچ دینا، ارے میں 700 درہم کا مقروض ہوں، میرا قرضہ ادا کر دینا۔ اللہ اکبر، جناب مسلم کا سر قلم کیا گیا، ارے جناب مسلم کا سر قلم ہو گیا۔ اس شقی نے ایک شخص کو دیکھا، سیاہ چہرہ ہے، بد دعا دیتا نظر آتا ہے، اے شقی تو نے مسلم کو قتل کر دیا۔ وہ شخص تیزی سے دوڑتا ہوا عبید اللہ کے پاس آیا، کپ کپی تاری ہے۔ عبید اللہ پوچھتا ہے شخص کیوں کپ کپا رہا ہے، کیوں تھرتھرا رہا ہے، کیوں خوف کے عالم میں ہے؟ وہ شخص کہتا ہے اے عبید اللہ، جب میں نے جناب مسلم کا سر قلم کیا ہے نا، ایک شخص سیاہ چہرے والا میرے پاس آیا، اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں میں پکڑے ہوئے ہیں اور مجھے بد دعا دیتا ہے کہ اے شخص تیرا انجام بھی اس سے برا ہوگا۔ جناب مسلم کا سر قلم کر دیا گیا۔ دروازہ کوفہ میں ارے جناب مسلم کا لاشا الٹا لٹکا دیا گیا، بے سر لاشا جناب مسلم کا کوفہ کے دروازے پہ لٹک رہا تھا۔ اور مجھے نہیں معلوم، تاریخ میں لکھا ہے یا 3 دن تک یا 7 دن تک جناب مسلم کا لاشا کوفہ کے دروازے پہ ارے لٹکا رہا۔ روز عاشورا امام حسین کا لاشا میدان کربلا کی جلتی ریت ہے، ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، ارے وہاں مسلم کا لاشا، کربلا میں امام حسین کا لاشا جلتی ریت پر تنہا لاشا حسین پڑا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا، اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اس فرش عزا پہ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں پروردگار
ان تمام مومنوں کے جو دلوں میں جائز حاجات ہیں ان حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزا برپا کی گئی ان کے درجات بلند فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کو شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ہم سب زیارت امام حسین علیہ السلام کے متمنی ہیں، ہمیں زیارت امام حسین نصیب فرما۔ پروردگار روز محشر ہمیں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مصاحبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص ان تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جن کے لیے یہ مجلس عزا برپا کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔